نبی کریم علیہ نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ماں بھائی بیٹا باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دیں میاں بیوی کو۔ اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خاوند کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے، اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے۔ اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی، آزمائش میں آ گئے وہ دونوں، ساری زندگی کڑتے رہے۔ ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے، وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے۔ انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے۔ بتانے والا چلا گیا، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص۔ انہیں قریب کرنے کی کوشش کر، تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی، دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے، اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا۔ یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں کہ ان کو بکھرنے سے بچائیں۔ اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے۔ یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے، صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی۔ وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں۔ یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے، متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے۔ جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے؟ اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بی بی اگر خاوند کے ناک سے رینٹ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خاوند اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔